افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو. مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ ریز ہونے کے لیے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہیں. تو مسجدوں کے اندر صرف اللہ رب العالمین کے سامنے ہی سر جھکانا چاہیے، اور اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا چاہیے، کیونکہ مسجدیں صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، اللہ وحدہ لا شریک کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہیں. تو تم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی نہ پکارو، یعنی مدد کے لیے، استمداد کے لیے، حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. کیونکہ اگر تم اللہ کے علاوہ کسی کو پکارو گے تو یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہو جائے گی. جب یہ اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت ہوگی تو پھر مسجدوں کا مقصد تو فوت ہو گیا. مسجدیں تو اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. تو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، خاص طور پہ مسجد میں، اور عام طور پر کہیں بھی. نہ مسجد میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا چاہیے، اور نہ مسجد کے علاوہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا چاہیے. خاص طور پر تو مسجد کو اس قسم کی لغویات اور اس قسم کی خرافات سے بالکل پاک صاف رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے. کیونکہ دعا، کسی کو پکارنا، کسی کے سامنے اپنی حاجتیں رکھنا، کسی سے مدد مانگنا، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. اس کو دعا عبادت سے خارج نہیں کیا جا سکتا. تو مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو مسجدوں میں اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو. جس کو بھی پکارو گے وہ اس کی عبادت ہوگی. صرف اللہ کو پکارو، یہ اللہ کی عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو یہ اس کی عبادت ہوگی. مسجد اللہ کے لیے ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اللہ کے گھر میں کسی اور کی عبادت یہ کیسے ممکن ہے؟ تو مسجدوں کو تو شرک سے بالکل پاک صاف ہونا چاہیے. مسجدیں تو خالص توحید کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف مسجدیں ہی توحید کے لیے ہیں. مسجدیں بھی توحید کے لیے ہیں بطور خاص، اور باقی ساری جگہ بھی توحید کے لیے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے ہے عموماً، مسجدیں خصوصاً. لیکن اگر مسجدوں میں ہی اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جائے، اگر مسجدوں میں ہی یا رسول اللہ کے نعرے لگیں، بلکہ باقاعدہ طور پہ لکھوا دیا جائے مسجدوں میں مستقل اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جائے، چاہے وہ اللہ کے رسول ہی کیوں نہ ہوں، یا مسجدوں میں ہی اس قسم کے شرکیہ کلمات لکھ دیے جائیں، اگر مقصد اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا ہو استمداد کے لیے، تو یہ شرک ہے. اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جائے، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو. ایک طرف یا اللہ لکھا ہوتا ہے، ایک طرف یا رسول اللہ لکھا ہوتا ہے. علیکم السلام. اگر کسی نے اللہ اور رسول کا نام لکھنا ہے اور اس کے نزدیک دلیل یہ ہے کہ جی اذان میں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رسول کا نام ذکر کیا ہے، تشہد کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام آتا ہے، کلمہ کے اندر بھی اللہ کے نام کے ساتھ رسول کا نام آتا ہے، تو اسے پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس انداز سے لکھنا چاہیے، جس انداز سے اذان کے اندر موجود ہے، جس انداز سے کلمہ کے اندر موجود ہے، اس انداز سے لکھے. ایک طرف یا اللہ، ایک طرف یا رسول اللہ. اللہ کو پکارا جا رہا ہے اور اللہ کے ساتھ پیرالل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہے اور ان کو پکارا جا رہا ہے. اور اگر اس کے پیچھے نیت استمداد کی ہے، حاجت روائی، مشکل کشائی کی ہے، اور یہی نیت ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کیا نیت ہوتی ہے، تو یہ شرک اکبر ہے، سری شرک ہے. اور مسجدوں کے اندر اس قسم کا شرک ہو، اور صرف یہی نہیں، اور بہت سی چیزیں مسجدوں کے اندر لکھی ہوتی ہیں. ایک تو ہے چیزیں لکھی ہونا، اور ایک ہے کہ نہ لکھی ہو لیکن مسجدوں کے اندر شرکیہ اعمال سر انجام دیے جائیں. تو یہ تو عام جگہوں میں بھی شرکیہ اعمال، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنا،
اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے ذبح کرنا جائز نہیں ہے، وجہ یہ کہ مسجدوں کو اس کام کے لیے بنا لیا جائے۔ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے لیے ہے، اللہ کے لیے سر جھکانے کی جگہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، گھروں میں، فی بیوت گھروں میں، یعنی اللہ کے گھروں میں، مسجدوں میں، اذن اللہ ان ترفع، اللہ نے حکم دیا کہ بلند کیا جائے، یعنی اللہ کا نام بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور اس میں اللہ کا نام کا ذکر کیا جائے۔ تو اللہ کے گھر، مسجدیں اس لیے بنتی ہیں، بنائی جاتی ہیں تاکہ وہاں اللہ کا ذکر ہو، اللہ کا نام بلند کیا جائے۔ اگر مسجدوں کو شرک کے اڈے بنا لیا جائے، مسجدوں میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارا جائے، تو پھر اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی ایک کو نہ پکارو، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے نہ پکارو، کیونکہ یہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا شرک ہے۔ مسجدوں کو بطور خاص شرک سے پاک ہونا چاہیے، مطلب یہ نہیں کہ باقی جگہوں پہ اجازت ہے، مسجدوں کو بطور خاص اور باقی جگہوں کو بطور عام عموماً پاک رکھنا چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کی تفسیر میں مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب یہ آیات اتری مکہ مکرمہ میں، مکی دور میں شروع میں، اس وقت ایک تو بیت اللہ کی مسجد موجود تھی جو تمام مسجدوں کی ماں آپ کہہ لیجئے، سب سے عظیم مسجد، اور دوسری مسجد بیت المقدس تھی۔ یہ دو ہی مسجدیں تھیں، اور ان مسجدوں کے اندر لوگ شرکیہ کام کرتے تھے، اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارتے تھے، بت رکھے ہوئے تھے بیت اللہ کے اندر۔ یہ دو ہی مسجدیں تھیں، اور مسجدیں نہیں تھیں اس وقت مکی دور میں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیات بھی جنوں کے ضمن میں نازل ہوئی ہیں کہ جب جن مسلمان ہوئے تو جن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اسلام کے بعد ہمارے لیے اب ضروری ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھیں، تو نماز مسجد میں ہوتی ہے تو ہم کہاں نماز پڑھیں؟ مسجدیں تو ہم سے دور ہیں، تو ہم کہاں نماز پڑھیں؟ تو پھر گویا کہ اللہ کی طرف سے یہ وحی اتری وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کی ہیں، ہر جگہ اللہ کا گھر بن سکتا ہے، اللہ کی مسجد بن سکتی ہے، بس اللہ کے گھروں کو تو بطور خاص شرک سے اور غیر اللہ کو پکارنے سے پاک رکھو۔ اس دور میں یہ جو یہودیوں کے، عیسائیوں کے عبادت خانے تھے، ان کے نزدیک وہ ان کی عبادت گاہیں تھیں، تو انہوں نے ان عبادت گاہوں کے اندر شرک و بدعات کا بازار گرم کیا ہوا تھا۔ عیسائی گرجاؤں کے اندر، کنیساؤں کے اندر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کی، حضرت مریم کی تصویریں ہوتی تھیں اور ان کی عبادت ہوتی تھی۔ تو اسی کی طرف اشارہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں اللہ کے لیے ہوتی ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس نہ تم پکارو اللہ کے ساتھ کسی ایک کو۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔